سونی چڑیا اور لکڑہارا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چھوٹا سا جنگل تھا۔ اس جنگل میں بہت سے جانور رہا کرتے تھے۔ اسی جنگل میں ایک سونی نام کی چڑیا رہا کرتی تھی۔ جنگل کے سارے جانور سونی چڑیا کی بہت عزت کیا کرتے تھے۔ سونی چڑیا بہت ہی محنتی تھی۔ وہ جنگل سے تھوڑا دور رہا کرتی تھی۔ اس سے اکیلا رہنا اس لیے پسند تھا کیونکہ اس کے پتی کی 2 ماہ پہلے وفات ہو گئی تھی۔ اس کے پتی کا نام مہیش کمار تھا۔ اسی ہی جنگل کے قریب ایک گاؤں تھا۔ اس گاؤں میں ایک لکڑہارا رہا کرتا تھا جو اس جنگل سے بنا پتہ چلے لکڑیاں کاٹا کرتا تھا۔ سونی چڑیا کو دوسرے جنگل کے جانور بہت سمجھایا کرتے تھے کہ آپ وہاں اکیلے نہ رہا کریں، ہمارے ساتھ اس جنگل میں آ جائیں۔ چڑیا نے جواب دیا، نہیں، مجھے اکیلا رہنا پسند ہے۔ یہ سچ ہے کہ تم لوگ میری بہت فکر کرتے ہو، مگر میں وہاں ٹھیک ہوں، مجھے کوئی خطرہ نہیں۔ سونی چڑیا جنگل جہاں سے شروع ہوتا تھا ادھر ایک بڑا پیڑ تھا، اس پر اپنا گھونسلہ بنا کر رہتی تھی۔ تھوڑے ہی دن کے بعد سونی چڑیا کے ہاں 2 بچے پیدا ہوئے۔ بچے بہت پیارے تھے۔ سونی چڑیا بہت خوش تھی۔ سونی چڑیا بولی، اوہو میرے پیارے بچوں، آج سے تمہارا نام چنٹو منٹو ہے۔ بچے بولے، ماما ہمارا پاپا کہاں ہے؟ سونی چڑیا یہ بات سن کر رونے لگ گئی اور بولی، بیٹا تمہارے پاپا 2 ماہ پہلے ہی وفات پا چکے ہیں۔ ماما آپ مت روئیں، کوئی بات نہیں، ہم ہیں نا۔ کاش وہ آج زندہ ہوتے تو اپنے بچوں کو تو دیکھ لیتے۔ پھر اچانک ہی زوردار بارش ہوتی ہے۔ بارش رکنے کا نام بھی نہیں لیتی۔ سونی چڑیا بہت ہی پریشان ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کھانا کہاں سے دے گی۔ اب تو 2 دن گزر گئے ہیں، بارش ابھی تک نہیں رکی۔ سونی چڑیا بولی، یہ کیسا عذاب ہے جو 2 دن سے بارش رکنے کا نام تک نہیں لے رہی۔ میرے بچے بھوک پہ مر جائیں گے اگر اسی طرح زوردار بارش رہی تو۔ میں تو باہر نکل کر کھانا تک نہیں لے آ سکتی۔ تھوڑی دیر کے بعد بچے رونے لگ جاتے ہیں بھوک کی وجہ سے۔ بچے کہتے ہیں، ماما بہت زیادہ بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کا دو نا۔ آخر میں سونی چڑیا یہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ باہر جائے گی اور اپنے بچوں کے لیے کھانا لے کے آئے گی اس زوردار بارش میں۔ سونی چڑیا بارش میں اڑ پڑتی ہے۔ وہ کھانے کی تلاش میں ہی ہوتی ہے۔ اس کے پنکھ بہت زیادہ گیلے ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اڑ نہیں پاتی۔ وہ زمین پر گر جاتی ہے۔ وہ رونے لگ جاتی ہے اور اپنے بچوں کو یاد کرتی ہے اور کہتی ہے، اے خدا، ان بچوں کا کیا قصور ہے جو بھوک پر مر رہے ہیں؟ مجھ پر کرم فرمائیے اور مجھے کچھ کھانا دیجیے۔ اسی دوران وہاں پر ایک جن پرکٹ ہوتا ہے۔ جن اس سے کہتا ہے، ارے چڑیا، تو کیوں رو رہی ہے؟ مجھے بتا تیرا کیا مسئلہ ہے، میں ابھی حل کر دوں گا۔ چڑیا اپنی ساری بات جن کو بتاتی ہے۔ جن اسے بہت سا کھانا دے کر اپنے گھر کی طرف روانہ کر دیتا ہے۔ سونی چڑیا گھر پہنچ جاتی ہے اور اپنے بچوں کو کھانا کھلاتی ہے۔ اگلے ہی دن جنگل کے قریب جو گاؤں تھا اس میں موجود لکڑہارا یہ کہتا ہے، کتنے دن ہو گئے بارش کی وجہ سے میں نے کوئی درخت نہیں کاٹا، آج تو مجھے بڑا درخت کاٹنا ہوگا۔ وہ جنگل کی طرف چل پڑتا ہے کوئی بڑا درخت کاٹنے کے لیے۔ وہ جنگل میں داخل ہونے لگتا ہے، اسے ایک بڑا درخت دکھائی دیتا ہے۔ یہ وہی درخت ہے جس میں سونی چڑیا رہا کرتی تھی۔ لکڑہارا کہتا ہے، اوہو اتنا خوبصورت اور بڑا درخت، میں تو یہی کاٹوں گا اور میں مالا مال ہو جاؤں گا۔ سونی چڑیا یہ آواز سن کر باہر آتی ہے اور کہتی ہے، ارے لکڑہارے، تم میرا درخت کیوں کاٹنا چاہتا ہے؟ دفع ہو جا یہاں سے، تم نے جنگل کے سارے درخت کاٹ دیے ہیں اور اب میرے درخت پہ آ گیا ہے۔ ارے چڑیا، مجھے غصہ مت دلا ورنہ میں تمہارے سارے جنگل کے درخت کاٹ دوں گا۔ سونی چڑیا باقی جنگل کے جانوروں کو بلا لیتی ہے اور کہتی ہے، ارے کوئی شیر کو بلاؤ، شیر کو بلاؤ، اس لکڑہارے کو کوئی بھگاؤ، یہ میرا درخت کاٹنا چاہتا ہے۔ جنگل میں موجود ہر ایک جانور سونی چڑیا کی قدر کیا کرتا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد شیر آ جاتا ہے۔ شیر کو دیکھ کر لکڑہارا ڈر جاتا ہے اور بھاگ جاتا ہے۔ سونی چڑیا شیر کا شکریہ ادا کرتی ہے اور کہتی ہے، اگر آج آپ نہ ہوتے تو وہ ظالم لکڑہارا یہ درخت کاٹ دیتا اور میرے بچوں کا قاتل بن جاتا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جنگل کے سبھی جانور اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو جاتے ہیں اور سونی چڑیا اپنے بچوں کے ساتھ وہیں رہنے لگ جاتی ہے۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو میرے چینل بیبی بوائے کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔